تے تول تول کے بس کر گئے میں علی کہتا پیا جناب اعلیٰ اٹھاؤ خصائص کبریٰ اللہ و جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے نے جدو میرے سرکار نے آکھیا حشر کے صدر ہویا تے مینوں فرشتیاں نے آ کے ایک وڈے سارے ترازو دے ایک پلڑے چ بٹھایا ہے ایک پاسے دو بندے بٹھائے تے میرا پلڑا بھاری پھر 10 بٹھائے میرا پلڑا بھاری بھی بٹھائے 100 بٹھایا 1000 بٹھایا دوجا فرشتہ کہدا ہے اور کتنی دیر تک تولدا رہے گا ایک پاسے پوری کائنات رکھ رہے ہو دوجے پاسے سونا محمد بیٹھا ہوئے گا اینا پلڑا پھر بھی بھاری ہوئے گا میرے سرکار دو عالم نے بولا اس واسطے کہ کوئی عام جگہ نہیں ہے کوئی عام جگہ ہے ہی نہیں ہے اس واسطے تے گولڑے دا بادشاہ فرما گیا کوئی بسیل نہ ڈولڑ دی کوئی بسیل جیدہ جیدہ ایمان پڑے کوئی بسیل نہ او چپ کر ایتھے جا لئیو بولڑ دی چپ کر میرے علی ایتھے جا ایسا بتاؤ لایا جیدی برابری دا دعویٰ نبیہ نہ کیتا رسولہ نہ کیتا امامہ نہ کیتا صحابہ نہ کیتا خلیفے نہ کیتا آج دا کوئی جاہل اللہ کہ او دی برابری کرے گل کے میں جچ دی اے صدقے تے پلڑ والا او دی بوکا او دی برابری کرے جیڑا نبیہ تے رسولہ دا امام بڑھ کے آیا رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا سارے نبی جی دی آمد کا چرچا کرتے گئے یہ تو بی بی آمنہ پاک دے گھر دے اندر جلوہ کر ہویا ہے فرمایا آرا جمیل میرے بھی نور ظاہر ہویا اما آنکھیں نور قرآن آنکھیں نور حضرت جابر آنکھن نور حضرت ابو ہریرہ آنکھن نور صحابہ آنکھن ذات تکلم رویا کر نور بپین ثنایا ہو جدو سوڑا کلا کر دایا انہا سامنے آلے دو تکنا بچ نور دی اللہ نہ نکل دیا صحابہ آکھن نور تے اجدہ جاہل آکھے میرے ورگائے انہاں دی اگلہ تے کیویں عمل ہو سکدا ہے ایتھے بریلی والا تے گل ہی مکا گیا کہ تیری سوڑے آئے تینوں نہیں ملنے ایسا تیری نسل نور ملنے کہ تیری نسل بچہ بچہ یہ شعر میں پڑھا گا ایک منٹ ذرا سن لو صرف اساں نہیں بندے نور جدو اپنے عقیدے دی گل لوے پھر بیلی بھی بندی بیٹھے ہوئے حضرت عثمان نو اساں بھی ذوالنورین کہتے ہیں تے او بھی ذوالنورین کہتے ہیں ایسا ہے نا جی دیوبندی کی اہل حدیث کی اہل سنت اساں نے کہہ دئیے تے او بھی آکھن گے حضرت عثمان ذوالنورین دو نورا والے تے دو نور کیڑے سن نبی دیا دو دھیا نبی دیا دھیا نور نے تے جیدے صدقے انہوں نے نورانیت لمبی ایسے واسطے بریلی والا بابا بولیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا سیدہ فرمانیہ نے ہر پاسے نور نظر آ رہے آئے گھر میں بیٹھے ہیں میں شام نظر آئے مشرق و مغرب نظر آئے کہ میرے نبی نے نور دی چمکے حضور دی اما مکے چبائے کہ پوری دنیا میں ایک سکتی ہے تے میرا نبی مدینہ چبائے کہ غلامہ دی محفل بھی ایک سکتا ہے
میرے آقا دے غلام و نبی دا دادا فرماتا ہے کعبہ جھک جھک کے سجدے کرے دریا منور آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ کہنا ہے اللہ کا شکر ہے اج مینوں پتر تو پاک کرنے والا آ گیا ہے اج مینوں مسجد بناؤ اج مینوں قبلہ بناون والا آ گیا ہے اج پتر دے مسجداں نو رب کائنات دا مسجد قوم نو بناون والا آ گیا ہے اج میری عزت رکھن والا آ گیا ہے ہر طرف کوئی صدا فلک کے ستاروں زمین کی ہاتھ کھڑا کر کے وہ پڑے جڑا جڑا بندا ہے کہ نبی دی آمد بہار آ گئی ہے کیمرے والے بھائی ذرا نظر تے باہر انہاں وچوں کیڑا ہے جڑا مولوی نال ڈالا نہ پیا ہے تے کیڑا نبی نور بلی بیٹھا ہے فلک کے ستارے زمین کی سبھی نے بنا انوکھا نرالا وہی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلا نگاہ جھکا اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ حضور اے میرا نبی ہے جی دی آمد بہار آ گئی ہے اے میرا نبی ہے جی دی آمد بی بی آمنہ میں گھر بہار آئی ہے کعبے میں بہار آئی ہے دنیا میں بہار آئی ہے حلیمہ فرما دیا میرے گھر میں حضور 4 سال رہے تے میں کسے شے دی کمی نہیں آئی جھاڑو دے دیئے بی بی نے فرمایا ہے میں اتنے دیکھے آئے شام دا ویلا ہے چڑھ کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے جدو غور کر کے ویکھیا جدھر پیارے محمد دی انگلی ہل دیئے چلو ادھر ہی ٹر جاتا چلو ادھر ٹر جاتا ہے اے سونا جی دی انگلی ہلے تے چلو ادھر بڑھ جائے اے لجپال جڑا اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج بڑھ کے آ جائے اے سونا جی دی آمد دے ہوتے جناب حضرت علی بندے گھر آمد دے ہوتے بکریاں آکے نے پیڑا میں سجدے کرل 4 سال تک علیمہ فرما دیا میری بکریاں چگلہ میں ٹرڑ جا دیا خشکی تے پیر رکھ دیا اللہ اتھے بھی سبزے اگا دینا ہے شام نو رج کے آدیا لوگ کہہ دیں اپنی بکریاں اتھے لے جایا کرو جتھے حلیمہ دیا بکریاں جان دیا نے لیکن انہوں نے کیا خبر یہ حلیمہ دی چالاکی دی وجہ تو یا ایک چرواہے دی چالاکی دی وجہ تو نہیں جناب اعلیٰ اس طرح ہو رہا بلکہ اے بی بی تے سیدھی سادھی ہے کوئی چالاکی والی ہے ہی نہیں ہے تے بی بی تے اندر دی صاف ایسی سادگی والی ہے اللہ نے اینو اپنا حبیب ایسے واسطے عطا فرمایا ہے اس صبر والی تکلیفوں تے واویلا کرن والی نہیں کسے دا نقصان کرن والی نہیں کسے نو اذیت دیون والی نہیں اس واسطے تے اللہ نے اپنا حبیب نے گھر وچ روانہ کیتا ہے تج حلیمہ فرما دیا 4 سال میرے گھر وچ حضور رہے مینوں کسے شے دی کمی نہیں آئی کسے شے دی بے محتاجی نہیں ویکھی جدوں کوئی بیمار آندے نے حضور دا رحمت اللہ ہاتھ پھیر دے بیمار چنگے ہو جاندے اور اے صرف بی بی حلیمہ نے گھر نہیں اے میرے مصطفیٰ دا حسین بچپن ایسا سونا بچپن کہ نبی دے چاچا حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں سرکار دیکھا میں تکلیف سی میں لے کے ایک راہب آستانے تے گیا در کھڑکایا تو انہیں کیا کون میں کہ جی اپنے بچے نو دم کراوڑا ہے اور جدو حضور نو دیکھیا تے کہتے سچ دس تیرا کی لگدا ہے کہتے ہیں میرا پتر ہے انہیں کیا اے تیرا پتر نہیں میری کتاب کہہ دی پئی ہے بچہ یتیم ہے آئے اچھا اے دس اے دے اکھ دے ڈورے تکلیف دی وجہ تو نے سرخ یا پہلے بھی ہوتے تھے آپ نے فرمایا پہلے بھی انہیں کیا اج کر پھر میرے کو دم کراوڑ کیا آیا ہے اے دی اگلی تے اے دا لب لا اے دی اکھاں چلا میرا کیے پورے جگ دا طبیب بڑھ کے آیا
یہ لب اتنی شفا ہے، یہ تو لوگوں کو لے کے پھردا پیا حضور دے مبارک لب لاون دی دیر فرمایا اس ویلے تکلیف رفع ہو گئی. اونچا بولو تو صحیح. ایسے واسطے تے بریلی والا بابا فرما گیا ہے کون دیتا ہے دینے کو، حج کون دیتا ہے دینے والا ہے سچ. گوڑے تو ہاتھ لا کے سیدھے پدرے ہو کے بل کے پڑھیے دینے والا ہے سب سے اولا والا سب سے بالا. میرے دوستو 6 سال دی عمر دے اندر والدہ ماجدہ نے پردہ فرمایا، 8 سال دی عمر دادا دنیا چھوڑ گئے، 40 سال دی عمر ہوئی ہے تے رحمت دا پیغام دے واسطے فاران دیا چوٹیاں تے کھلو کے رب دے حکم دا اعلان فرمانا پہ آیا یا ایوہ الراس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو میں تسا سارے اول اللہ دا رسول بڑھ کے آیا ہوں، بانڈی سیڑھ والے ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں میرا نبی عزیت والا نہیں بڑھ کے آیا، میرا نبی تے رحمت والا بڑھ کے آیا. آج پشاور دے واقعہ دی آڑ بڑھا کے کوئی بھوکے نبی دے دین نو، یہ جی دین والے ایسا کرتے ہیں. میں کہ موزیو ایک کیا ماجرا ہے؟ کدی غور کیتا ہے کہ اگر نائجیریا وچ غیر مسلم حضور دے غلاماں تے ظلم کرن تے کوئی نہیں کہندا جی عیسائی ظلم کر رہے ہیں، آکھن گے جی فورسز یا فلانی برادری کے لوگ ہیں وہ آ کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. فلسطین ساڑھے بھائی شہید ہوئے، یہودیاں دا نام نہیں آئے گا کہ یہودی مذہب والے مار رہے ہیں، بلکہ آکھا جائے گا اسرائیلی فورسز کی شیلنگ سے اتنے بندے جناب ان کی ڈیتھ ہو. ہر جگہ تے شخص دا نام ہوئے گا، وہ دی قوم ہوئے گی، انہاں دا مذہب وچ اٹیچ نہیں ہوئے. مسلمان دے نام والے کسے بندے تو غلطی ہوور دی دے رہے تے امریکہ تو لے کے تے جناب ہندوستان تک سارے بھونکڑ کے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں جی، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. کدی غور کیتا جے کہ اگر یہودی داڑھی رکھے آکھڑ کے مذہب کا پکا، سکھ داڑھی رکھے دہشت گرد کوئی نہیں. حالانکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ دے دور جتنا ظلم سکھا نے کیتا اتنا تے ہلاکو نے نہیں کیتا. کسے انہوں نے دہشت گرد آکھیا؟ نبی دی سنت منہ تے ویکھدے جان گے یہ دہشت گرد ہے. تے ساڈی قوم بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسے دہشت گردی دے فتوے تو بچن واسطے ساڈا وزیر اعظم صدر آرمی چیف سارے داڑھی بنا کے چھلی مچھی کر کے بیٹھے رہے. پتہ نہیں چلتا کہ اے ساڈی فوج ہے کہ کسے اور دی. اوے ظالموں کدی غور کر دے طالبان دا کم نہیں سی کہ او داڑیاں رکھ دے، تہاڈا کم سی تسا داڑھی رکھ دے، تسا صلاح الدین ایوبی دا جھنڈا چکڑ والے. میری فوج اسلام دی فوج ہے، حق بندا سی اندے سپاہ سالارہ دا حلیہ ایسا ہوندا کہ ویک کے پتہ لگ دے کہ محمد بن قاسم دے جانشین آ گئے. اونچا بولو تو صحیح. میرے وزیر اعظم نو چاہیے سی کہ ہندوستان میں اگر منموہن سنگھ دی داڑھی تے پگڑی ویکھی ہے تے اے سر تے دستار ہوندی تے داڑھی، لیکن کہتے ہیں ہم مولوی کو جناب ختم کے لیے تو بلا سکتے ہیں پر حکومت کے لیے نہیں بلا سکتے. سبحان اللہ. چکو پھر نتیجہ اے سلوک تو آڈا مولویاں نال. میں 4 دن پہلے جا رہا دھندہ تو جاندے ہو سویر ہو جاندی ہے لاہور جڑ وڑے ہیں تے ماشاءاللہ ساڑے پولیس والے پراڈو والا لنگ جائے بھاویں بوچھ وڈی رکھی ہوئے تو کوئی ٹینشن نہیں. جو آپ مولوی ویکھن گے موٹر سائیکل رکو کاغذ چیک کاغذ لے لے تلاشی لے لے لائسنس دے ہو جی لائسنس دے دیتا جو سارا کچھ پورا یہ 50 روپے چاہ دیتے دے دے یار تیرے اور مرے یہ تو پنڑا ہی سی تو پہلے ہی مانگ لینا اے میں 10 منٹ سردی ہے آپ بھی ٹھنڈا ہویا سانو بھی دلیل کیتا ہے. اے تے ساڈی قوم دا رویہ ہو تسی کی آکھو گے اگے اے او پولیس سی جو میرے فاروق اعظم نے بنائی سی ہائے جہدے واسطے ضروری سی کہ قیمتی کپڑے نہیں پانے، قیمتی سواری نہیں رکھنی، قیمتی روٹی چھڑیا ہویا آٹا نہیں کھانا، دروازے تے دربان نہیں بٹھانا، آلہ گھر چ نہیں رہنا.
تے اج وہ ساری چیزاں ماشاءاللہ ساڈا تے ایک نکا جا ستری کھلوتا ہوئے وہ نہیں بنن دیندا 10-20 روپے لے بغیر تساں آکھو کہ انصاف ہوئے انصاف وکدا پیا ہے سونے او اے ادو امن آئے گا جدوں ایتھے مدینے والے دا دین ہے آؤ بلاد والے دا دین سنو بلاد والے دا پیغام سنو جنہاں نہ سن کے کٹھے ہوئے بیٹھے ہو دا پیغام بھی سنو اونچا بولو میرے مصطفیٰ نے علماء فاران دیا چوٹیاں تے کھلو کے فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں وہ اللہ کا رسول بن کے ہمارے والے نے پیغام دیتا ہے میں اذیت دیون والا بن کے نہیں آیا میں اذیت بٹھاون والا بن کے آیا ہوں ذرا توجہ تے فرما دے جاؤ اجا کیا جائے مصطفیٰ کے ماننے والے بچوں کو مارتے ہیں میں کہ حضور نے اپنے غیرہ دے بالا دے دل جوڑے نے میرے مصطفیٰ نے غیرہ دے دل جوڑے نے آؤ تو 1400 سال پہلے لے چلا میرے مصطفیٰ دے مدینے دے اندر ایک یہودی عورت ہے بیوگی دے عالم دے اندر جناب ایک دن انہا بچہ شکایت کردہ ہے اے میری ماں جدو میں کھیڑ جانا ہوا میرے دوستہ دی ماں مانگنا نو دوپہر نو آوازہ دے دیا نے کوئی کہہ دیا بیٹا میں تیرے واسطے حریصہ بڑھایا ہے کوئی آدھی ہے میں تیرے واسطے سرید بڑھایا ہے کوئی آدھی ہے اے بیٹا آ جاؤ میں تیرے واسطے اچھا کھانا بڑھایا ہے اما تو کدی آواز نہیں دیتی کیا میں تینو پیارا نہیں کدی میں نو بھی آواز دیا کر تیرے واسطے کوئی اچھی چیز بڑھا کے صدا دیا کر تے ماں دی آنکھاں چو ہنسو آ گئے اس نے لے کہہ دی او میرے جگر دے ٹکڑے جدو دا تیرا باپ فوت ہویا ہے تو چھوٹا جا سے اس وقت تا میری برادری والے میں نو مرحوس کہہ دے کوئی برادری والا میرے نال میرا ساتھ دے واسطے راضی نہیں ہے میں چرخے کٹ کٹ کے میں تیرا پیٹ پالے آئے میں چرخے کٹ کٹ کے میں تینوں اس منزل تک پہنچایا ہے میں اپنا تیرا پیٹ میں اس مصیبت پالے آئے یہ خدا جانتا ہے میں تینوں کیویں دسو میرے کو اتنی اوقات ہی کوئی نہیں میں تینوں آلہ کھانے کھوا سکا آج بھی بالوں دی عادت ہو دی ہے کسے دے کھلونے میں کہ باوا تو فرمائشہ کرنی ہو تے باوا دے دل توڑا نہ لے ہو کدی ایک لمحے سوچ بھی تلیا کرو تو اڈی ماں تے باپ تے حالت کیسی گزر دی پئی ہے تینوں آج بھی اس بابے دے لفظ یاد دے جس وقت میں ٹی وی دے بارے گل کی تھی اور ٹی وی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو میرے اگے تقریر تو بعد آ کے بڑا سردہ جاؤ کہ کہتا ہے حضرت کہتے تو سب ٹھیک ہی ہو ٹی وی بہت بڑا فتنہ ہے لیکن میں کی کرا اس واسطے بھی گھر وچ ٹی وی رکھیا ہویا ہے جدو گلی وچ چیزاں ویچن والا آندا ہے اودے گھنٹی دی آواز سن کے میرے بچے ضد کردے نے ابا پیسے نے قبلہ میں ٹی وی دی آواز اچھی کر کے بالن اگے بٹھانا کدھر میرے کو فرمائش کرنا آ جاؤ میرے کو اتنی اوقات کوئی نہیں میں انہوں کھانا دے سکا میرے بیلیوں میں تانوں یہ کہنا چاہنا ایسیاں فرمائشاں بچیاں دی عادت ہوندی ہے حالانکہ کرنا نہیں چاہیے اپنے باپ تے ماں دیاں مجبوریاں دیکھنیاں چاہیے اس بچے نے جنہوں فرمائش کی تھی ماں دیا آنکھاں چوں آنسو نکل آئے ہمیں اچھا ہے نکل اج جا پھر رشتہ دارہ کل میرے واسطے کوئی کمیز لیا میرے کل تے کو چادر ہے جڑی میں اوڑ کے بیٹھی ہوں میں تے باہر نکلن جوگی بھی کوئی نہیں ایک کمیز لیا میں مزدوری کرانگی لوگاں نے کم کر کے میں تیرے واسطے روٹی لے آواں گی جس ویلے جناب بچہ نکلے آئے اپنے عزیزاں دے در کھڑکائے ہر دروازے تو جواب ملے آئے جدو ناکام ہو کے مڑن لگائے پھر خیال آیا میں سنے آئے مسلمانہ دا نبی بڑا سخی حضور دے درول ٹر پہ آئے سرکار صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے تے آکے سب تو پچھے پچھے بیٹھ کے آئے میرے نبی نے انہیں چہرے تے اداسی نو پڑھ کے میرے آقا فرما دینے اگے آ جا جدو حضور نے اگے بلایا ہے کہنے حضور میں اگے آنے ڈرنا ہوا کیونکہ میں یہودی تھاڑے قریب آیا پتہ نہیں تھاڑے غلامہ نو غصہ نہ آیا آقا فرما دینے کی ہویا بچے تے بچے ہی ہونے
میرے نبی نے انہوں قریب بلایا سامنے بٹھا کے فرماندے نے تینوں کیڑی غرض اتھے لے آئی ہے؟ کہنا حضور مینوں قمیض دے دیو میں اپنی ماں نو دینی ہے، میں قمیض اپنی ماں نو دینی ہے، میری اماں دے کپڑے کوئی نہیں۔ جدوں میرے مصطفیٰ نے دیکھیا فرمایا میرے کول تے اکو قمیض ہے جہدے اوتے 2 پیمند لگے ہوئے ہیں، میں تینوں دیواں تے میرے کول ہور کوئی کپڑا کوئی نہیں ہے۔ جملہ فرمایا بیچارہ اٹھ کے میں جانے لگائے، حضور فرماتے ہیں واپس آ جا، محمد دی رحمت دے خلاف ہے کہ میرے در تو کوئی خالی مڑ جائے۔ اور آ جا، حضور نے وہی قمیض اتاری ہے، تیرے مصطفیٰ نے اپنے تن دی قمیض اتار کے دے چھوڑیے، لے جا تو مینوں اللہ ہور دے دے بے گا۔ حضور نے قمیض انہوں دیتی ہے، جدو گھر وڑے آئے میں ماں کو لا کے قمیض دیتی تے قمیض معطر نبی دے بدن نو لگ کے آئی، جدو خوشبو سنگی ہے آکھیا کیڑے سردار نے دیتی ہے، کیڑے رشتہ دار نے دیتی ہے؟ آکھیا ماں رشتہ دار نے نہیں دیتی، نبیوں دے سردار نے دیتی ہے۔ آئے ماں اے محمد عربی دی قمیض ہے، میں انہاں کول گیا سا کیونکہ رشتہ داراں تے دھکے مار دیتے نے، میں آکھیا میری ماں نو قمیض چاہیے ہے، انہاں اپنے بدن تو قمیض اتار دیتی ہے، انہاں کول اس تو علاوہ کپڑے بھی نہیں سن۔ جس ویلے ماں نو اے آکھیا نال ہی کہنا ہے اماں ٹر چلیے، اماں چل محمد دا کلمہ پڑھیے، ایسے مذہب وچ رہ کے کی کرنا ہے جتھے رشتہ دار بھی درد وڈانا گوارا نہیں کردے، جتھے اپنے بھی درد وڈانا گوارا نہیں کردے، چل محمد دے دروازے تے چلے آ، جڑا اپنے نو تے دیندا ہی ہے، جڑا غیراں دیاں وی جھولیاں بھر دیندا ہے۔ ارے کون دیتا ہے دل کو، کون دیتا ہے دل والا ہے سچا ہے سب سے اولا سب سے بالا میرا نبی تے ہو جنہیں غیرہ دے بچیاں نو ہی نواز چھوڑے آئے۔ ایک ایسے لوگ نے جنہیں مسلمانوں نے بالا نو کلمہ پڑھا کے آکھڑ پڑھو کلمہ ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں، میرا نبی تے فرمائے کلمہ پڑھن والے تے تلوار نہ اٹھاؤ، جڑا مومن نو اشارہ کر کے اپنے ہتھیار نال ڈراوے۔ حضور فرماتے نے وہ میرا امتی کوئی نہیں، ایک ایسا مسلمان ہے جڑا بندے انو زندہ جلاون والا ہے، ایک ایسا مسلمان جڑا انسانیت نال ایسا سلوک کرن والا ہے۔ اے مومن دا کم نہیں ہے، مومن انسانیت دا ہمدرد ہوندا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ہمدردی دا درس دیتا ہے۔ آؤ میرے بیلیو اس مصطفیٰ دے دین تے یکجا ہو جاؤ، انہیں گورے تے کالے نو ایک صف وچ کھڑا کر چھوڑیا۔ اے تیرا نظام جمہوریت ہے، جس جگہ دے ہوتے امیر دی قوت غریب دی قوت تو زیادہ ہوندی ہے، تے تیرا نظام ہے جتے اپنے نو فوراً انصاف مل ہے، غریب دا قتل ہو جائے 10 سال تک پیشی نہیں ہوندی، یہ تیری جمہوریت ہے۔ پر میرے مصطفیٰ دی عدالت تے آقا دا دین ہوئے جتے امیر تے غریب نو انصاف کٹھا ملدا ہے۔ آقا دے دین دے ریڑے ہو اساں ایسے واسطے اجڑ گئے، اساں اسلام دی اصل بنیاداں نو بھول گئے، اساں اسلام دی اصل مقصد نو بھول گئے۔ اسلام دے نام تے 2 ریاستاں بڑیاں سن، ایک ریاست مدینہ سی، ایک ریاست جڑی بنی ہے پاکستان۔ آج تک اسلام دے نام تے 2 ہی ریاستاں، ایک اور ریاست ایک اے ریاست۔ میرا ایمان ہے وہ وقت آوے گا جدو اتھے بھی صدا گونجے گی پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچا بولتا صحیح، پاکستان کا مطلب کیا؟ آیا اتسانا مزاج ہی بدل کے رکھ دیتا۔ بھائی صاحب 14 اگست نو موٹر سائیکلہ دے سلنسر اتار کے بھجن والی قوم کوئی تینوں سمجھاون والا ہے؟ جشن میں نہیں منائے جاندے۔ پوچھے تھے بیٹھے پرانے بابیاں کولوں جڑے ہجرت کر کے آئے نے کہ جس وقت بڑے بڑے سردار محمد حسین چیمہ ورگے ایک موچی دا ہاتھ پکڑ کے اندر چل لو بھائی پاکستان چلیے، تے کسے آکھیا سی چیمہ صاحب تسا تے سردار ہو،
تساں تے چیمے ہوئے موچی ہے تے موچی تہاڈا بھائی کیویں تہاڈا بھائی تے ہوئے فرمایا او ارجن داس چیما ہے میں محمد حسین چیما پیو ایک کے دادا ایک کے اما ایک کے لیکن وہ بھائی نہیں اے میرا بھائی ہے اس واسطے کہ انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیا میرا وہی بھائی ہوئے گا بھاویں غریب ہوئے گا پر حضور دا کلمہ پڑھنا جنہ 10 لاکھ نے قربانیاں دیتیاں تساں انہاں دے خون نال انصاف کر دے پے داڑیاں منا کے تے نالیاں وچ سٹ دتیاں جاون پھر بھی آکھیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مسجداں ویران ہو جان بازار آباد ہو جان کیا یہ نبی دی غلامی غصہ تو نہیں کیتا چوری دا مال پیٹ وچ ہوے تے آکھیا جائے دعائیں قبول ہو کدی نہیں ہو سکدا دعا ادو قبول ہوندی ہے جدوں اندر حلال ہو میں نہیں کہندا پیا اے میرے مصطفیٰ دے یاراں دسیا تے اے ذہن وچ رکھ لو حضرت ابراہیم بن ادہم جیسی ہستی آپ فرماتے ہیں عبادت دی لذت مکی تو میں ساتھیاں تو پوچھیا کہ یار کوئی میرے وچ عیب ویکھیا ہوئے تو دسو چا میں عیب دور چکر وہ کہندے نے ایسا تا عیب نہیں دیکھیا تو بیت المقدس جا اتھے اللہ دے ولیاں دی ایک جماعت بیٹھی ہے تینوں دسے گی آپ فرماتے ہیں بیت المقدس آیا اے وہی بیت المقدس ہے جتھے رمضان وچ بارود برسدا رہیا اے وہی رمضان اے وہی جناب اعلی فلسطین ہے جس جگہ تے رمضان المبارک دے اندر 10,000 فلسطینی جاں بحق ہویا ہے لیکن میرے تے تیرے حکمران کتیاں دی طرح کرسیاں تے لڑدے رہنے کسے بے شرم نے انہاں واسطے بولنا بھی گوارا نہیں کیتا جمہوریت واسطے لکھاں دے جلوس نکلے لیکن نبی دی امت واسطے کسے بھی آواز کھولنا گوارا نہیں کیتا اسے بیت المقدس دے اندر ابراہیم بن ادہم آیا اللہ دے ولی دی جماعت جتی والی جگہ تے بابا بیٹھا آپ فرماتے ہیں ایک درویش اٹھ کے کہتا ہے مرشد نواں بندہ آیا ہے فرمایا اے ابراہیم بن ادہم قبلہ کیوں آیا ہے فرمایا آج کل انہوں نماز وچ مزہ نہیں آ رہا اپنے کم آیا ہے ساڈے کم نہیں آیا حضور دسو کیوں نہیں آ رہا مزہ فرمایا ایک دن کھجور والا جا رہا سی انہیں 5 درہم دی کھجوراں لئیاں جس ٹائم وہ ٹر پیا تے تھلے دیکھیا کھجور پئیے انہیں اپنی سمجھ کے کھا لئی ایدی ہے نہیں سی ہائے ہائے پرائی کھجور اپنی سمجھ کے کھا گیا نہ بخشائی نہ پیسے دیتے 40 دن تک وہ دا اثر رہتا ہے جدوں تک اندر روے گی انہوں عبادت دا مزہ نہیں آ سکتا میں تواڈے تو پوچھنا سونیا اگر ایک کھجور اللہ دا ولی غلطی دے نال کھا لوے تواڈے نزدیک کی خیال ہے کہ اودی تے عبادت دی چس مک جائے تے تیری تے میری بجلی چوری ہوئے گیس چوری دی ہوئے فصلہ نو پانی چوری دا لگے دودھ وچ پانی ملا کے مکس کیتا جائے دکان والا جھوٹ بولدا ہوئے سبزی والا جھوٹ بولدا ہوئے بال بیچن والا کھوٹا بیچے تے کھرے تے کھوٹے چاول مکس کر کے تے کھرے ریٹ لوے میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا ساری دعا قبول ہو سکے نہیں اے جڑیاں دھنداں برسات تو محروم ساری دھرتی بے موسمیاں برساتاں تے زلزلے سانو پھر بھی اللہ دا خوف نہیں پشاور جیسا ایسا دل دہلا دے بڑا واقعہ جتنے کافر دیکھ کے رو پے سانو کتنی شرم آئی ہے مسلمان کو کیا بانی سیرہ میں کیبل بند ہوئی ہے کیا حریف اور ہزارے جو لے کے جناب کراچی تک تو سب دیکھے کہ مسلمان دے گھرے جناز جانا بند ہو جاؤ پھر کہنا کہ ساری قوم ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے بغیر تو ایک لفظ کہتے ہیں کل کیوں نہ کہ بیٹی آ رہے ہو ہم برابر کے شریک ہیں انہیں دے برابر کے شریک ہوتے ہیں ان دی ماں غمت دردہ تو مرتی پئی ہے تو سب کے شرمی کی مشہوریاں چلاتے ہیں تو صاحب ہم میں برابر کے شریک ہیں اس سے دن جب شہادتوں ہوئیاں نے اس دن بھی بے شرمی دیا اور ساز باجے دے گانے آلیاں مشہوریاں بندی ہوئی اس وقت بھی یہ اشتہار چلتے رہنے میں تواڈے کو سوال کرنا کسی سے گھر چ میت ہوئے تو سب موبائل ہی میں کر دیں ایسا ہے نا نہیں تواڈے تو پوچھنا کسی سے گھر خدا نہ کرتا ساڈے گھر میت پئی ہوئے تو سچ چاہو کہ کسی سے موبائل سے گانا بجدا پیا ہو ہائے
تیرا مرے تے تیرے گھر موبائل تے نہیں گانا بیل تے بھی نہ بجے کسی دلال مرے پہ ہوگا تیرا ٹی وی چلنا پہ ہوتا تیرے ٹی وی تے فلم تے ڈرامہ ہوئے کنجر خانہ ہوئے تے تو آنکھیں کہ جناب اعلیٰ میں ان کے غم میں برابر کیسے سوڑے ہو برابر تے شریک تا ہو جے وہ نمازی بن جاؤ قرآن پڑھ کے اپنے بھی رشتہ داروں بھیجو تے انہاں دے واسطے بھی بھیجو اپنے واسطے بھی صبر دی دعا کرو تے ان دے ماں باپ واسطے بھی صبر دی دعا کرو ساڑھے حکمران جتھے عیسائی جوڑا قتل ہوئے لاہور کوٹ رانا کی شخص زندہ چلا دے بڑھ کے ان دے واسطے 50 لاکھ روپیہ 10 کلے زمین تے نبی دے امتی مارے جاؤں بے درد انہاں واسطے 5 لاکھ بھی نہیں انہاں واسطے 50,000 بھی نہیں کیا کافر دی جان حضور دے امتی کو زیادہ قیمتی سارے جنگ دے کافر کٹھے ہو جاؤ حضور دے نوکر دی جتی برکت نہیں ہو سکتی کاش یہ سمجھ آ جائے انہوں کہ مومن دی جان کو میرے نبی نے کعبے تو قیمتی فرمایا کچھ بولتا سے کعبے تو قیمتی ہے مومن دی زندگی اس کعبے تو قیمتی زندگی آلے لوگ 10,000 12,000 پیچھے کیا تواڈے ہزارے والے مارے نہیں گئے میں تواڈے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان دی سرزمین تے وہ بھی مسلمان ہیں اساں بھی مسلمان کراچی والے بھی مسلمان ہیں اساں بھی مسلمان کیا سانو آپس وچ برادری سب وچ لڑاون واسطے ایک کیتا نہیں گیا کیا 10,000 پیچھے مسلمان دا خون نہیں کیتا وزیر اعظم صاحب دے گھر دے کتے 24 لاکھ دے تے ایسے پاکستان دے ضلع گجرات دے اندر جلال پور جٹا وچ غریب دی 2 بیٹیاں 32,000 کیتیاں جتے حضور دی امت دی قیمت 32,000 ہوئے تے کتے دی قیمت 24 لاکھ ہوئے حضور دے کے کی جواب دے گے جا ہم جناب موٹر وے دے دیں گے فلاں دے دیں گے اور خبیصوں کی موٹر وے نہ جلتے زخمانوں تے پتھر انہوں نے مرحب رکھے گئے کدی روڑا دے منڈل کسی کا پتر واپس آیا ہے ایک دے پوچھنا اس ماں کو جڑی کسی وزیر دے پیری پہ کے کہتی سی وزیر صاحب مہربانی کرو میرا پتر لوٹا دے سانو نوکری نہیں چاہیے آئے سانو بیٹا دے دیو میں لوگوں تے برتن مانج کے پال لوا کہ میرے نوکری نہیں چاہیے نواز شریف صاحب کا مریا ہوتا تو پتا ہو وزیر ہو تو مرے ہوتے تو پتا ہو یہ کوئی پوچھے نا میرے نبی کہ حضور امت کتنی پیاری طریقہ سیکھے نا کوئی میرے نبی آلا کہ جنہ غلام زید بن حارثہ بوتا دی جنگ دے اندر شہید ہوئے تو دی دھی دے سر پہ ہاتھ رکھا ہے حضور رو پائے سرکار تعلق دے کہ اپنے بابا بھی یاد کر کے جو جناب زید دی بیٹی روئی تے سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھا کسی پوچھا حضور تو سب کیوں روتے تھے فرما حبیب حبیب واسطے روتا تھے جنہ کوئی لے کے دے آؤ نہیں پھر سر کوئی لے کے دے آؤ جدے درد جناؤں گا کسی نے درد مٹاور ڈالا جڑا لوگاں دے درداں نو اپنا محسوس کرے اور مسلمان ہو میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک عمارت کی مثال جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے مومن کی مثال ایک بدن کی مثال ہے ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن بے قرار ہو اس واسطے درد مٹاور والے بنو درد دیون والے نہ بنو وعدہ کر دے نماز پڑھ سو سردیاں آ گئی ہیں تے وضو اوکھے ہو گئے سن لو جویں سردیاں وچ درختاں دے پتے جھاڑو نا تے جلدی جھاڑ کردے نے پت جھاڑ دے موسم وچ ایویں سردیاں وچ وضو کامل کیتا ہوئے پتے دے گناہ جھاڑ چمک دو ایک کہ حضور نے فرمانا ہے انہاں آ جاؤ میرا غلام اس واسطے نمازی بنو متقی بنو تے اپنی دھیاں بہنوں کو پردے کی تلقین کرو کہ مسلمان پردے والا ہوتا ہے بے پردہ ایک اور نصیحت کواری بیٹیاں دے ہاتھ موبائل اے زہر قلب ایسے ادارے میں تعلیم جتنے دھیاں دے ہاتھ موبائل ہوئے اپنی بچیوں کو پڑھانا اپنی اولاد پر ظلم کرنا کسی کو ساتھ الگ چیز ہے میں اس واسطے گزارش کرنا چاہتا سونے کسی کو آخی ہے نا کہ اگر موبائل چلا رہی ہو آخر کے تو ساتھ دھی نو بغیر رکھ سمجھ اسا کجنا کیسا اپنی دھی نو موبائل لے کے دیتا ہے کہ سونے تو میسج دیا 2-4 دھیاں اگر نمبر تیرے موبائل چ آ سکتے ہیں تو بھی کیسے ساتھی کرے تیری دھی بہن کا نمبر بھی کسی کو جا سکتا اس واسطے اس کو پہلے کہ بعد تو سر تے ہاتھ رکھ کے رونا ہوئے
بیٹی گھروں فرار ہوئے تھے، عدالت کے اندر آتی ہوئے کہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے غلطی سے نکاح پڑھا دیا. اس وقت تو پہلے بہتر یہی ہے کہ نبی کی شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرو، سرکار کا دین سکھاؤ. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 2 دھیاں دیتی ہیں، انہوں نے اچھی تربیت کی، جب بالغ ہو گئی انہوں نے نکاح کر دیتا ہے. 2 میاں جب جڑیاں نے محبت کے گوڑے نال گوڑا جوڑ کے جنت میں داخل ہو. دھیاں دی عزت کریا کرو. دھیاں دی عزت یہ نہیں کہ صرف موبائل دے دیو تے وہ اداکار والے کپڑے لے دیو، بلکہ دھیاں دی عزت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی شریعت سکھاؤ، انہوں نے پردہ کراؤ، انہوں نے اچھے آداب سکھاؤ. انداز میں اگرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آخری شعر بوٹا گجراتی دا تے گل میں اپنی مکاتا جاؤں. بعد پہلے وعدے کر لو نماز کی پابندی فرماؤ گے، داڑھی شریف رکھو گے، بیٹیاں کو پردے دی تلقین کرو گے، گھراں دے وچوں کیبل دی لعنت بچو گے. یہ تھوڑی آواز آئی ہے دھوکا کام، لیکن جتنا بچو گے تو فائدہ. نالے کہنا ہوتا ہے کہ وہ ملک سے واقفیت رہتی حالات حاضرات. تسی کہنا ملک کو سہد دیتی کرو گے بھئی تیرے ویکھن نال کیڑا انقلاب آ گیا، تو گھر بیٹھ کے جناب ملک فتح کر لینا. لہٰذا یہ ذہن سے رکھو، حضور نے فرمایا سی ایسا دور آئے گا یصبح مومن و یمسی کافر، بندہ سویرے مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا. یہ پوزیشن ہوئی پئی ہے. لوگوں کی کوٹھیاں تے گڈیاں، بڑے بڑے جناب بیریا ٹاؤن تے ولاس دیا مشہوریاں، بڑے بڑے ٹاؤن تے جناب نبی علی گھر تے بڑیاں بڑیاں گڈیاں دی مشہوریاں دیکھ کے تینوں اپنی موٹر سائیکل گندی لگنا شروع ہو جائے، اپنا سائیکل تینوں حقیر نظر آنا شروع ہو جائے تے میں ٹی وی رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. بہرحال اب بوٹا گجراتی فرمانا نبی دا بن جا، حضور دا ہوے گا تے ایتھے بھی کم آئے گا، سرکار دا تعلق تے اگے بھی کم آئے گا. آپ فرما دے جڑے کہندے سی مرا دے نات رے اج ملن پالیا ہاریا رے جڑے ترس دے سر دی دل دل راتی اج ملن پالیا جدوں باغ وچ خزان محفل سجائی، مولا سب کی محفل قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.